علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ عزیز بھائیوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو وقفہ ہے وہ 9 سے 10 سعودی ٹائم سے، یعنی انڈین ٹائم 11:30 سے 12:30، اس میں اعلان کیا گیا ہے کہ یہ جو شروعاتی 4 دن ہیں، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، اس میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ کل ہم نے شروع کر دیا ہے اور آج اس کورس کا دوسرا دن ہے، اور ہم لوگ کل یہاں سے شروع کیے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس میں اختلاف ہے کہ کب شروع ہوا، کون سا مہینہ تھا، لیکن تمام نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ مہینہ رمضان کا تھا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ القدر کے اندر ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو کل تمام دلیلوں کو یہ دیکھتے ہوئے سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے مہینے میں نبوت کے اس منصب سے سرفراز کیا گیا۔ خیر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، اور جب نبی بنایا گیا تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جن حالات سے گزرنا پڑا وہ ہم سارے لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا کہ جبرائیل آئے اور کہا کہ پڑھو، انہوں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، ما انا بقاری، ما انا بقاری، ما انا بقاری۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں، جبرائیل امین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا، زور سے دبایا۔ بہرحال اللہ کے رسول نے پڑھا، اور اس کے بعد وہ بڑے گھبرائے آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ خدیجہ مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے، اپنے نفس کے اوپر بھی بڑا ڈر لگ رہا ہے، کہیں میں ہلاک و برباد نہ ہو جاؤں۔ تو قربان جائیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر کہ انہوں نے کہا کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ تو بڑے نیک آدمی ہیں، آپ تو بڑے اچھے انسان ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، اور شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی وہ سری دعوت تھی۔ تو کل ملا جلا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مکی زندگی کو دیکھا جائے گا تو مکی زندگی کو بھی آپ 3 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک تو بالکل سری دعوت دی، اس کے بعد 3 سال سے لے کر کے 10 سال تک اللہ کے رسول نے مکہ کے اندر دعوت کی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے اور 3 سال تک مکہ کے ارد گرد جو ہے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ اور ہم اور آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہوتے تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زندگی کے 40 سال آپ نے یہاں گزارے تھے، تو لوگوں کے مزاج سے واقف تھے، کون آپ کی بات کو مان سکتا ہے، کون نہیں مان سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا، اور جاتے رہے اور ملتے رہے، اور لوگ آہستہ آہستہ ایک جماعت بنتی رہی، اور کچھ چند لوگ اسلام قبول کیے۔ انہیں چند لوگوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جن کا نام سر فہرست ہے عورتوں کے اسلام لانے میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام ہے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام ہے۔ تو یہ سارے نام ہیں۔ اس کے بعد اور بہت سارے نام ہیں، جیسے مثال کے طور پر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا عبد الرحمن بن عوف ہیں، یا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن وقاص ہیں، طلحہ بن عبید ہیں۔ یہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑتے چلے گئے، اور وہ وہی ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نا ہمیں ہر موڑ پر درس ملتا ہے، ہمیں ہماری ہمت بڑھتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا اکیلے تنہا، صرف آپ کو سہارا دینے کے لیے آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، اور وہ بھی ابھی تک اسلام نہیں قبول کی تھی۔ پھر وہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، اور ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں یہ تو ٹھیک بات ہے، وہ ہم پڑھتے ہیں وہی ہے، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، تمہاری قوم تم کو نکال دے گی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اچھا نکال بھی دے گی، مطلب یہ حالات ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو بہرحال بہت سارے لوگ اسلام قبول کیے۔ اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے ایام گزارتے رہے۔ اب
مکہ کے اندر جو نماز پڑھنے کا سلسلہ ہے وہ مکہ کے اندر ہی چالو ہو چکا تھا. نماز ہمارے اور آپ کی زندگی میں اسی لیے بہت زیادہ اہم ہے نا. آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی دنیا کے اندر ہوتے ہیں، مکہ اور مدینہ کے میں ہوتے ہیں اور وہ سارے احکام جاری کر دیے جاتے ہیں، لیکن جب نماز کو فرض کرنے کی باری آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے جاؤ بلا لاؤ میرے محبوب کو، اور وہیں سے اسراء و معراج ہوتا ہے. اور وہاں جانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپریشن کیا جاتا ہے، آپ کا دل نکالا جاتا ہے، دل کو زمزم سے دھلا جاتا ہے، سونے کے صحن میں رکھا جاتا ہے. کتنے میزات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو بہرحال نماز کب سے شروع ہوئی اور اس کا سلسلہ کیا ہے؟ ابتدا میں شروعات میں جو احکام نازل ہوئے انہی میں سے نماز کا بھی حکم ہے. مقاتل ابن سلیمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی اسلام میں 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام اللہ اپنے نبی کے اوپر فرض کی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. دیکھیں مکمل طور سے جب امت مسلمہ کے اوپر نماز فرض نہیں ہوا تھا، جبھی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس نماز کو فرض کر دیا تھا. میرے بھائی اور دوستو، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح آپ کے صحابہ کرام واقع معراج سے پہلے قطعی طور پر نماز پڑھتے تھے. البتہ اس میں اختلاف ہے کہ نماز پنجگانہ سے پہلے کوئی نماز فرض تھی یا نہیں تھی، ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن نماز پڑھتے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے ایک نماز فرض تھی، یعنی صبح اور شام. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے کہ نماز فرض تھی یا نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ نماز صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے صبح اور شام کے وقت. اچھا، مختلف واقعات سے یہ بات ظاہر ہے کہ اس مرحلے میں، یعنی جب آپ وہ مراحل گزار رہے تھے، تو اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر کے دعوت کا آغاز کر رہے تھے، یعنی 3 سال تو ہم سارے لوگ جانتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو چھپ کے دعوت کا کام کیا، سری طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا آغاز کرتے رہے. لیکن یہ جو قریش تھے نا، یہ بھی بڑے منصوبے کے ساتھ رہتے تھے، اور اس بات کی خبر قریش کو لگ چکی تھی کہ یہ جو محمد ہیں یہ لوگوں کو اپنی باتیں پھیلا رہے ہیں. اچھا، لیکن شروعاتی دور میں لوگوں نے بہت زیادہ دھیان نہیں دیا. ٹھیک ہے، جیسے اور بہت سارے لوگ جو ہے اپنا کام کرتے ہیں، کچھ اللہ کی بات کرتے ہیں، کچھ الوہیت کی بات کرتے ہیں، ایسے بھی کر رہے کریں، اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ خبریں قریش کو پہنچ چکی تھی، لیکن قریش نے انہیں کوئی اہمیت نہیں دی. غالباً انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کا کوئی دینی آدمی سمجھا جیسے کہ امیہ ابن ابی الصلت، قس ابن سعدہ اور زید ابن عمرو ابن نفیل وغیرہ تھے. البتہ قریش نے آپ کی خبر کے پھیلاؤ، یعنی جب یہ خبر پھیلی کہ محمد جو ہے لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں، اور یہ جو ہے دن بدن بڑھتا رہا، ایسا نہیں کہ وہ شروع کیے ہیں تو ٹھپ ہو گیا ہے تو کوئی آ نہیں رہا ہے، اقبال کافی ہو رہا ہے، لوگ اللہ کے رسول کو سن بھی رہے ہیں، تو ان لوگوں کو ذرا خطرہ محسوس ہوا کہ یہ معاملہ کہیں طول نہ پکڑ جائے. تو بہرحال 3 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خفیہ انڈیویجولی طور پر، انفرادی طور پر جا کر کے دعوت کا کام انجام دیتے رہے. اب جب آہستہ آہستہ، جیسا کہ میں نے شروع میں نے کہا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو زید ہیں، تو علی ہیں، تو بلال آ گئے، حضرت عثمان آ گئے، حضرت زبیر آ گئے. آہستہ آہستہ چلتا رہا اور جماعت تیار ہو گئی. اور یہ جماعت ایسی تھی کہ ایسے نہیں تھی کہ آگے کر کے پیچھے سے نکل گئے، ایسے نہیں تھے صحابہ کرام تو مرنے اور مٹنے کی قسم کھا چکے تھے. ایسا نہیں کہ ٹھیک ہے آپ کام کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب باری آئی خون دینے کی تو پیچھے سے چلے گئے، ایسے نہیں تھے صحابہ کرام. تو مسئلہ تھا کہ ایک بار جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے نظریں ملا لی، ختم، وہ آپ کا ہو کے رہ گیا. ایک بار جس شخص نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، دنیا چاہے اس کے پیچھے لگ جائے، کوئی ہیرا بھی نہیں سکتا تھا.
یہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، غلام ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیتے ہیں۔ پتہ ہے اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے؟ بہت آسان نہیں تھا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو آپ پڑھ لیجئے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرت بلال کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، ایسے نہیں، پیروں میں رسیاں باندھ دی جاتی تھی۔ حضرت بلال کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا اور ایک آفر دیا جاتا تھا کہ بلال سنو، تمہارے آقا کی طرف سے ایک آفر آیا ہے کہ اگر بلال اس بات کو مان جا رہا ہے تو اسے چھوڑ دو، اور اگر نہیں تو اسے گھسیٹو مکہ کی گلیوں میں، اس کی جان چلی جائے، محمد کا ساتھ چھوڑ دو اور آؤ ہمارے ساتھ واپس چلے آؤ۔ قربان جائیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی زبان پہ یہی کلمہ ہوتا تھا، اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ہے۔ میں کیسے مان لوں کہ اللہ ایک نہیں ہے؟ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا وہی ہے، یہ نبی جو آیا ہے سچی باتیں بیان کر رہا ہے، میں کیسے کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ ایک نہیں ہے؟ تو میرے بھائی اور دوستو، میں کہہ یہ رہا تھا کہ وہ جماعت جو آپ کے ساتھ آئی وہ جان دینے کو تیار تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اللہ کے رسول پہنچاتے رہے، اور وہ پوری ٹیم جو آپ کے ساتھ میں تھی وہ بھی سرگردہ تھی، لوگوں سے ملتے تھے، لوگوں کو بتلاتے تھے، اور اسی طریقے سے جب 3 سال کا وقفہ گزر گیا تو اوپر سے ایک پیغام آتا ہے، جو عرش پر بیٹھ کر کے آپ کی نگرانی کر رہا ہے، جو عرش پر بیٹھ کر کے آپ کی گائیڈ کر رہا ہے، اس نے کہا کہ خلاص اب وقفہ ختم ہو گیا۔ 3 سال کا جو 3 سال کی جو لمبی مدت ہے جس پہ آپ اپنی دعوت کا آغاز کر رہے ہیں، اور جا کر کے آہستہ آہستہ لوگوں سے ملنا ہے، چلیں اس کو ختم کریں۔ اب آپ کو علی الاعلان اپنی دعوت کا آغاز کرنا ہے۔ اب شروع ہوتا ہے دوسرا مرحلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کو کھلا لوگوں کے بیچ میں پیش کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول نازل ہوا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں انہیں عذاب الہی سے ڈرائیے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 214، اس سورت میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ دیکھیں، یہ جو قرآن مجید کے اندر واقعات ہیں یہ ایسے نہیں ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے سدھار کے لیے ہیں۔ اس کے اندر ڈھیر سارے فوائد، دروس اس کے اندر موجود ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ قرآن مجید کو تدبر سے پڑھو۔ یہ مہینہ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں قرآن کو جلدی جلدی ختم نہیں کر دینا ہے، بلکہ رکیے ہر آیت کے اوپر، پڑھیے آیت کو، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ حمد ہے کیا؟ حمد ہمیں کیسے بیان کرنی ہے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کیوں بیان کریں گے؟ اللہ تبارک ساری قسم کی تعریف اور بڑائی اور بزرگی کیوں اللہ کے لیے؟ یہ سوچنا ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پڑھیے اس کا ترجمہ پڑھیے، اس کی تفسیر پڑھیے، اور اس آیت کی اہمیت کو جانیے، اور اس آیت کے بارے میں سوچیے، اور اس سورت کے بارے میں سوچیے، سورت اتنی زیادہ کیوں اہم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں آپ جتنی بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، جتنی رکعات آپ پڑھیں گے، ہر رکعت میں اللہ کے رسول نے اس سورت کو کیوں لازم قرار دے دیا ہے؟ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب؟ کیوں؟ اس کے اوپر غور کرنا ہوگا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، سورہ شورى کی جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح نبوت کا آغاز کیا تھا، پھر آخر میں انہوں نے بنی اسرائیل سمیت ہجرت کر کے فرعون اور قوم فرعون سے نجات پائی تھی، اور فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا گیا تھا۔ یہی سب کچھ آپ کی زندگی میں ہونے والا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اس آیت کو نازل کر کے
گویا کہ ایک طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی کی گئی تھی. گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گائیڈ لائن دیا گیا تھا کہ دیکھیں آپ جس راستے کی شروعات کرنے جا رہے ہیں وہ راستہ کوئی بڑا آسان نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ پڑھ لیجیے جا کر کے، یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس دور کا جو بادشاہ تھا اتنا ظالم و جابر تھا کہ ظلم و جبر کی اس نے حدیں پار کر دی تھی. اس نے یہ آرڈیننس پاس کر دیا تھا کہ اس وقت جو یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو دور چل رہا تھا، اس دور میں جو بچے پیدا ہو رہے تھے، اس نے یہ آرڈیننس پاس کر دیا تھا کہ کوئی بھی مرد اگر پیدا ہو رہا ہے بچہ، اسے ختم کر دو، عورتوں کو چھوڑ دو. اللہ تبارک و تعالیٰ جسے بچانا چاہے اسے کوئی چھو نہیں سکتا ہے. اس لیے اے مومنو، میرا آپ کے لیے پیغام ہے کہ دنیا کے بادشاہوں سے مت ڈریے، دنیا کے ظالموں اور جابروں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ڈر تو بس اپنے رب کا، بھروسہ اپنے رب کے اوپر. دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون نے یہ آرڈیننس پاس کر دیا تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے ختم. موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، پرورش فرعون کے قصر میں ہوتا ہے، اور وہی موسیٰ فرعون کے مد مقابل کھڑے ہو جاتے ہیں. اور وہی موسیٰ فرعون جب یہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، تو کہتے ہیں کہ نہیں، میرا رب اور تیرا رب تو ایک ہے. اور وہی موسیٰ اس فرعون کے پاس نبی بنا کر کے بھیجے جاتے ہیں. اور وہی موسیٰ، اسی موسیٰ کو یہ کہا جاتا ہے کہ جاؤ، جا تو رہے ہو اس فرعون کے پاس، لیکن جا کر کے اس سے نرمی سے بات کرو. یعنی اس کے اندر آپ دیکھیں تو کتنے مواعظ، کتنے دروس اس کے اندر پنہا ہیں. دعوت کا پہلو کیسا ہونا چاہیے، دعوت کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، آپ کسی سے دعوت دیں گے تو کیسے دیں گے، اس آدمی کو دیکھیں گے سامنے والے کو، سامنے والا کیسا ہے، یعنی طرح طرح کے. اور یہاں آپ کسی سے ڈر کے نہ رہیے، کیونکہ ہمارا اور آپ کا رب تو اللہ تعالیٰ ہے، تو عرش پر بیٹھا ہوا ہے، جس کی مرضی کے بغیر تو ایک پتہ بھی نہیں ہلتا ہے. تو بہرحال اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی، تو آپ نے اپنے قوم کو کھل کر کے دعوت دینا شروع کر دی. اور یہ تفصیل جو نازل کی گئی، اس کے اندر بھی یہ تھا کہ ٹھیک ہے آپ جا رہے ہو دعوت دینے، لیکن دیکھو یہ راستہ نا اتنا بڑا آسان نہیں جتنا آپ سوچتے. اس میں تو بہت سارے چیلنجز آئیں گے، بہت سارے لوگ آپ کے مقابلے کے لیے نکل آئیں گے، آپ کو طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے بھی ذرا ذہنی طور سے، دماغی طور سے تیار رہیے گا. پھولوں کا گلدستہ آپ کے گلے میں نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ سب کچھ ہوگا. یعنی فرعون کو آپ کو پتا ہے، یعنی فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو اس نے ان کا مذاق بھی اڑایا اور کہا یہ دیکھو یہ شخص آیا تم کو تمہارے قوم سے نکالنے کے لیے آیا ہے. پھر جادوگروں کو اس نے اکٹھا کیا، اور پھر جادوگروں نے کہا کہ ہاں فرعون مجھے بتاؤ بھائی اگر ہم لوگ جیت گئے تو کیا ہوگا. اس نے کہا تو تم لوگ تو بڑے ہمارے سمجھو کہ کیبنٹ منسٹر بنا دیے جاؤ گے، تمہارے خاص وزیر ہو جاؤ گے، ہمارے یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، ایڈوائزر، مستشار خاص آپ لوگ ہو جائیں گے ہمارے. میدان سجتا ہے، چاروں طرف لوگوں کا مجمع ہے، وہ جادوگر بھی آئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، اکیلا بندہ، پوری قوم کھڑی ہے لاؤ لشکر کے ساتھ. وہاں فرعون بھی ہے، بادشاہ وقت بھی ہے، وزراء بھی ہیں، رعایا بھی ہے، اکیلے موسیٰ بیچارہ مسکین کھڑا ہوا ہے. جادوگر بھی ہیں، آ کر کے کیا کہتے ہیں، کہا کہ ڈالو تو نہیں، آپ ہی ڈالو. اب وہ جادوگر تھے، وہ سب جو کچھ رسی پسی لے کر کے آئے تھے ڈال دیے، وہ بڑے بڑے اژدہے بن گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، ارے کیا ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں ڈرتے نہیں، دل میں ڈر بھی نہیں لاؤ، یہ میں ہوں نا تمہارے ساتھ میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں وسع ڈالا، پورا کا پورا وہ آسا نکل گیا. اب وہ جو جادوگر تھے ان کو تو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ تو جادوگر ہے ہی نہیں بھائی، کیونکہ ہمارا جو جادو ہے وہ تو جادو ہے، وہ دکھتا کچھ اور ہے کچھ اور. اور اس نے تو سب کو ختم کر دیا، سب کے سب سجدے میں گر گئے اور سب نے اعلان کر دیا کہ ہم موسیٰ کے اوپر ایمان لا رہے ہیں.
فرعون بڑا آگ بگولا ہو گیا، اس نے کہا کہ تم لوگوں کی ملی ملی بھگت ہے اور ہم تم کو ایسی سزا دیں گے، ایسی سزا دیں گے کہ زمانہ یاد کرے گا۔ بہرحال یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ اس نے کہا کہ ہم تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے، ہم تمہیں سولیوں پر لٹکا دیں گے۔ اس کے باوجود بھی جب یہ ایمان جب دل میں جا کر کے یہاں بیٹھ جاتا ہے، یہاں نا دنیا کی کوئی طاقت آ جائے سب سے ٹکرانے کے لیے آپ تیار ہو جائیں گے، سب سے آپ ٹکرا جائیں گے۔ بس ایمان کی چاشنی آپ کو ملنی چاہیے، ایمان کی مٹھاس آپ کو ملنی چاہیے کہ ہاں یہ ایمان ہے، ظلم الیقین والا ایمان نہیں کہ ادھر بھی ایک منہ مار دیا ادھر بھی مار دیا، اس کا بھی صحیح ہے اس کا بھی صحیح وہی ہے جو قرآن میں ہے، صحیح وہی جو حدیث میں ہے۔ پہلے اس کو مضبوط کرو، عقیدے کو، اپنے دل کو، اپنے دل سے تمام قسم کی بیماریوں کو نکالو، جو داخلی ہیں، جو ظاہری ہیں، جو باطنی ہیں، شرک و بدعات کو ہٹاؤ یہاں سے، پھر دیکھو کتنا مضبوط ہوتا ہے آپ کا دل، آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ زمیں ٹلس زماں ٹلس مگر بندہ نہ ٹلس والی بات ہو جائے گی۔ حضرت بلال علیہ السلام کا واقعہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ لیجئے کہ ہمت افزا آیات تھے جو نازل کیے گئے، اور آپ کو ان خطرات سے آگاہ کیا گیا کہ آپ جس دعوت کا آغاز کرنے جا رہے ہیں آگے ایسے ایسے آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے کچھ ہوا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو ماننے والے کم، انکار کرنے والے زیادہ، اور وہ بڑا ایک لمبا سا واقعہ ہے کہ وہ بڑا پریشان کیا جاتا تھا ان کو۔ اس کے بعد ان سارے لوگوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ زندگی بڑی تنگ ہو گئی ہے بھائی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کو لیا، ہجرت کر گئے، نکلے۔ پیچھے پیچھے فرعون بھی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ چھوڑنے والا نہیں تھا نا۔ ارے بھائی وہ کہہ چکا تھا انا ربکم الاعلی، معمولی قسم کا انسان نہیں تھا فرعون۔ آج کل کے ہمارے یہاں جو لوگ ہیں وہ کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے، وہ سب چائے گاوا پلانے والے ان کے یہاں سے رہا کرتے تھے، وہ بھی بڑے ظالم ہوا کرتے تھے۔ آج جن کو اپنے طاقت کا نشہ ہے، دولت کا نشہ ہے، پاور کا نشہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے فرعون کے سامنے۔ فرعون نے تو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی بھی کہہ دیا تھا، رب، پرورش کرنے والا، پالن ہار۔ فرعون جو پیدا کیا گیا ہے وہ بھی کہہ دیا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ اب کیا کریں گے آپ بھائی؟ فرعون کہہ رہا ہے کہ انا ربکم الاعلی، اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام لگے رہے، دعوت کا کام کرتے رہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تو بڑے جلالی قسم کے انسان تھے نا۔ پتا ہے کہ وہ ایک موقع مارا کسی کو، وہ مر گیا، پھر وہ بھاگے، پھر وہاں گئے، پھر وہاں وہ اتنا سال گزارے، ایک لمبا واقعہ ہے جو میں اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ماننے والوں کو لے کر کے نکلے۔ اب پیچھے سے فرعون بھی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ کہ چلو پکڑتے ہیں ان کو، سزا دیتے، تاکہ کوئی یہاں پہ سر اٹھانے والا نہ رہے۔ آج بھی یہی ہے، آج بھی کوئی بولتا ہے تو اسے خاموش کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے لوگوں کو لگایا جاتا ہے، پلاننگ کی جاتی ہے، کوئی نہ بولے، سب خاموش رہو، سب ہو جاؤ، نہ سنو نہ بولو اور نہ ہی دیکھو، سب ختم کرو معاملہ۔ ہاں، یہ فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ نکلتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آگے جا رہے ہیں، فرعون پیچھے پیچھے آ رہا ہے، آگے ندی ہے، نہر ہے، آگے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا کہ انا لمدرکون، موسیٰ یہ کیا ہو گیا؟ آگے پانی، پیچھے فرعون، ختم کہانی۔ انا لمدرکون، ہم تو پکڑ لیے گئے، پا لیے گئے، بتاؤ ہمارا کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز یہ ہو ہی نہیں سکتا، کلا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے۔ سیہدین وہی ہدایت دینے والا ہے بھائی، یہ فرعون کیا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اوپر سے جبرائیل امین آئے اور کہا کہ موسیٰ یہ دریا پہ لاٹھی مارو، لاٹھی مارا گیا، پانی رک گیا، ایک دم یوں اسٹریٹ کھڑا ہو، ادھر پانی، بیچ میں راستہ، سبحان اللہ۔ اس راستے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نکل گئے، ابھی بھی پانی رکا ہوا ہے۔ فرعون آتا ہے، کچھ دیر کے لیے رکتا، ارے کیا ہو گیا بھائی؟ سمندر میں راستے
خشکی زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا ہے. پھر وہ بھی ڈال دیتا ہے اس نے اپنے گھوڑوں کو, اپنے لشکر کے ساتھ نکلتا ہے, بیچ میں جب پہنچتا ہے تو پانی یوں مل جاتا ہے. اس کے بعد کیا کہتا ہے فرعون؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون, میں ایمان لا رہا ہوں موسیٰ کے رب پر اور ہارون کے رب پر. یہاں بھی ایک واقعہ, یہاں بھی ایک درس ہے. توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا, لیکن اس وقت نہیں جب آپ پھنس جاؤ, جب جاگنے کا عالم ہو جائے تب نہیں. باب التوبۃ مفتوحۃ ما لم یغرغر, جاگنے کے عالم میں آنے سے پہلے توبہ کر لیجیے. بہرحال یہاں تذکرہ ہو رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, فرعون کا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا واسطہ ہے, اس کا کیا رابطہ ہے؟ یہی کہ آپ بھی دعوت کا آغاز کریں گے, آپ کو بھی مارا جائے گا, آپ کو پیٹا جائے گا, آپ کے ماننے والوں کو مارا پیٹا جائے گا, پریشان کیا جائے گا, سب کچھ ہوا, سب کچھ ہوا. بائیکاٹ سماجی, معاشی, ہر طرح کی بائیکاٹ جھیلنا پڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مجنون, پاگل, دیوانہ, ساحر, نہ جانے کتنے کتنے بیڈ ٹائٹل سے آپ کو نوازا گیا, سب کچھ ہوا. اخیر میں مکہ والے جب ان کا پیٹ نہیں بھرا تو ان لوگوں نے پلان بنا لیا کہ یار کیوں نہ خاتمہ کر دیں. اچھا, خاتمہ کرنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ پلان بنایا. آج جو ہمارے خلاف پلاننگ ہو رہی ہے, یہ کوئی نئے لوگ نہیں ہیں جو پلاننگ کر رہے ہیں, اور زمانے سے پلاننگ ہو رہی ہے, زمانے سے. آج اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ نہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ہر دور میں ہمیشہ ایسا سب کچھ ہوگا آپ کے ساتھ, اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسی لیے تو ٹائٹل اور نمونہ بنائی گئی, اسی لیے تو اسوہ ہے آپ کی زندگی ہمارے لیے. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, بہترین آئیڈیل نمونہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ہے. آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں, یہاں آئیے. آپ شادی کرنا چاہتے ہیں, آئیے. آپ کسی کے ساتھ شراکت کرنا چاہتے ہیں, حدیث اٹھائیے. آپ کسی کے ساتھ معاملات کرنا چاہتے ہیں, حدیث اٹھائیے. یہاں سارا سب کچھ اللہ کے رسول کی زندگی میں ہے, لیکن آپ کی زندگی کو فالو کرنا پڑے گا, تب کامیابی آپ کو ملے گی. بہرحال حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو سب سے پہلے اپنی قوم وانذر عشیرتک الاقربین, قرابت داروں میں جا کر کے تبلیغ کیجیے. کیونکہ یہ فیکٹ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ اپنوں سے پہلے دوسروں کو سمجھائیں گے تو آپ کی بات کا اتنا زیادہ اثر نہیں پڑے گا. جیسے مثال کے طور پہ میں آ کر کے آپ لوگوں کے سامنے بات کروں پردے کی, پردہ بہت اہم ہے اور پردے کا خیال رکھنا چاہیے, اور میں آپ کے سامنے صحابیات کے واقعات کو بیان کروں, میری بیٹی بے پردہ گھومے, میرے بچے بے پردہ گھومے, میرے گھر میں بے پردگی ہو, لوگ کیا بولیں گے, ارے یار پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لیں مجھے. آپ دیکھو کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے اسلام لانے کا جو واقعہ ہے, وہ بڑے تیش میں اور بڑے جلال میں تلوار لے کر کے نکلے جا رہے تھے. پلان کیا تھا ان کا؟ انہوں نے یہی پلان بنا لیا تھا کہ نہ رہے باس نہ بجے بانسری, ختم کرو کہانی, نعوذ باللہ. راستے میں ملاقات ہوئی, ایک بندے سے بھاگ گیا, کوئی رہا ہوگا کہ خط کا موضوع بھاگ جاتا ہوں لفافہ دیکھ کر. کہا کہاں بھیا, کہاں جا رہے ہو؟ اور انہوں نے کہا کہ اپنا پلان ظاہر کر دیا. انہوں نے کہا کہ ارے بھائی اپنے گھر کی خبر لو یار, تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوں سہی دونوں چلے گئے, اس گھر کو آگ لگ گئی, گھر کے چراغ سے گھر میں آگ لگی اور آپ چلو باہر بجھانے. پتہ ہی نہیں تھا حضرت عمر کو کیسا ہو رہا ہے. وہیں سے راستہ پلٹا, وہاں گئے, پھر وہ بہت ساری باتیں ہوئی, بہن کو مارا, بہنوں ہی کو مارا, قرآن مجید پڑھے, پھر وہاں سے نکلے. یہ واقعہ ہے. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قرابت داروں کو جو ہے یہ دعوت کا پیغام یا دعوت پہنچائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ بنو ہاشم کو جمع کیا. ان کے ساتھ ساتھ بنی مطلب, بنی عبد مناف کی بھی ایک جماعت تھی. کل 45 آدمی تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا. لیکن ابو لہب نے بات لپک لی اور بولا دیکھو یہ تمہارے چچا اور چچیرے بھائی. ابو لہب تو بدماش قسم کا انسان تھا,
شاطر قسم کا انسان تھا. تو کہا کہ دیکھو تمہارے چچا اور چچا جات بھائی لوگ ہیں، بات کرو لیکن نادانی چھوڑ دو، اور سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب سے مقابلے کتاب نہیں لا سکتا ہے. تم یہ جو بات کہنے جا رہے ہو یہ کوئی معمولی نہیں ہے. پورا عرب بتوں کی پوجا کر رہا ہے، کس کس سے لڑو گے بھائی؟ آج کل ہمارے اور آپ کے گھروں میں بھی ایسے حالات ہو جاتے ہیں. اگر آپ کوئی فکرہ رکھتے ہیں تو آپ کے گھر میں بھی آپ کی مخالفت اور بغاوت کی جاتی ہے اور اس طرح کی دلیلیں پیش کی جاتی ہیں. پاگل ہو گیا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تیرے سامنے پورا گاؤں کھڑا ہو جائے گا، پورا خاندان کھڑا ہو جائے گا، پورا ملک کھڑا ہو جائے گا، ایسی باتیں کرتے ہیں. بہرحال اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اس کے بعد آپ نے انہیں دوبارہ جمع کیا. اس وقت اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار کی اور اس مجلس میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ ہار مان گئے. کبھی بھی زندگی میں ہار نہیں ماننا. ایک سبق سیکھ لو، کبھی بھی زندگی میں ہار نہیں ماننا. ایک بار فیل ہو گئے، بچے ہیں، دوبارہ، تیبارہ، 4 بار، جب تک اس منزل کو نہ حاصل کر لو کبھی بھی ہار مت مانو. ہاں بس وہ منزل آپ کی اچھی ہونی چاہیے، ارادے آپ کے اچھے ہونے چاہیے، ٹارگٹ آپ کا صحیح ہونا چاہیے. حرام کام کو حاصل کرنے کے لیے اتنی جستجو نہیں کرنی چاہیے. کوئی حلال چیز ہے، کوئی مباح چیز ہے، ایک بار آپ فیلر ہو گئے ہیں، دوبارہ جائیں، تیبارہ جائیں، چھبارہ جائیں، بار بار جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حاصل کروا دے گا، دلا دے گا. تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے انہیں دوبارہ جمع کی اور ارشاد فرمایا ساری حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، میں اسی کی حمد کرتا ہوں اور اسی سے مدد چاہتا ہوں، اسی پر ایمان رکھتا ہوں اور اسی پر بھروسہ بھی کرتا ہوں، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود پر حق نہیں ہے. یہ سارے لات، منات، عزا، ہبل اور یہ جو 360 تم لوگوں نے رکھے میں سب کا انکار کرتا ہوں، کسی کو میں نہیں مانتا ہوں. وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رہنما اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا. اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. اللہ کی قسم تم لوگ اسی طرح موت سے دوچار ہوگے جیسے سو جاتے ہو، اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر جاگتے ہو. پھر کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب، جو کچھ تم اس دنیا کے اندر کر رہے ہو ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا. اس کے بعد یا تو ہمیشہ ہمیش جنت میں چلے جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیش کی زندگی جہنم میں گزارو گے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی تو اب آپ کے چچا ابو طالب نے کہا ہمیں تمہاری معاونت کس قدر پسند ہے، یعنی ہم تمہاری مدد کریں گے. تمہاری یہ نصیحت بہت زیادہ ایموشنل ہے، بہت زیادہ افیکٹو ہے، بہت زیادہ متاثر کرنے والی ہے. ہم تمہاری بات کو بہت سچی مانتے ہیں. یہ تمہارے والد کا خانوادہ پورا اکٹھا ہے، پورا خاندان یہاں پہ اکٹھا ہے، اور میں بھی اسی کا ایک فرد ہوں. ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اسی کا فرد ہوں. فرق صرف اتنا ہے کہ میں تمہاری پسند کی تکمیل کے لیے ان سب سے پیش ہوں. یعنی سب سے زیادہ تمہاری مدد کے لیے اگر کوئی بندہ آگے آئے گا سامنے کھل کے تو ابو طالب ہوگا، میں ہوں. لہذا تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے اسے انجام دو، فکر نہیں کرو، کسی چیز کی فکر نہیں کرو، ابو طالب تمہارے ساتھ ہے. اللہ کی قسم میں تمہاری حفاظت ہمیشہ کرتا رہوں گا، تمہاری مدد ہمیشہ کرتا رہوں گا، تمہارا سپورٹ ہمیشہ کرتا رہوں گا. میرا بیک اپ تمہارے لیے موجود ہے. البتہ میری طبیعت جو ہے عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں ہے. سب کچھ کیا، تاریخ شاہد ہے، سیرت کے اندر وہ قربانیاں موجود ہیں جو ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی ہیں. لیکن کیا ہوا؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں ہمت افزائی کی، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بدھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فکر مند تھے کہ میرا چچا یہ ابو طالب جو ہمیشہ میرا بیک اپ بن کر کے کھڑا رہا، میرا سپورٹر بن کے کھڑا رہا، آج میں اپنے چچا کی کچھ
میرے چچا میرے کان میں کہہ دو اللہ کے رسول، لیکن نہیں، اور بھی لوگ وہاں تھے۔ ابو طالب کو جو چیز مانے آئے اسلام قبول کرنے سے، میرے مرنے کے بعد لوگ کیا کہیں گے؟ میرے بھائی اور دوستو، اتنا لمبا سپورٹ ابو طالب کا، شیب ابی طالب میں گئے، ان کی وجہ سے مکہ والوں نے کیا کچھ کہا، سب کچھ برداشت کرتے رہے، لیکن اسلام قبول نہیں کر پائے۔ اس لیے اگر دعوت کے میدان میں آپ ہیں، اگر آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، تو لوگ آپ کی بات مانے یا نہ مانے، اسے قطع نظر آپ کے فالوور 20,000 ہیں کہ 25,000 ہیں، آپ کا یوٹیوب کو سبسکرائب کرنے والے 1 لاکھ ہیں یا 2 لاکھ ہیں، آپ کے مقطع کو 1 لوگ دیکھ رہے ہیں یا 2 لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کی قطعاً فکر نہ کیجیے۔ دعوت کے میدان میں آئے ہیں، اپنی بات کو اچھے اسلوب میں لوگوں کے سامنے رکھیے۔ نبی آئیں گے جن کا کوئی فالوور نہیں ہوگا، آپ تو ایک دائی ہیں، ایک طالب علم ہیں، آپ اس بات کو جا کر کے بار بار کیوں چیک کرتے ہیں؟ آپ جا کر کے لوگوں کے بیچ میں یہ کیوں بتاتے ہیں کہ 50,000 لوگوں نے میرا دیکھ لیا، 1 لاکھ لوگوں نے میرا دیکھ لیا؟ دیکھیں یا نہ دیکھیں، آپ نے اپنا کام کیا، آپ کے خلوص کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ بہرحال انک لا تہدی من احببت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی سے کہا کہ دیکھو، ہدایت دینا تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام صرف ایک ہے، پہنچا دو اس رسالت کو لوگوں تک۔ اس کے بعد ابو لہب نے کہا اللہ کی قسم یہ برائی ہے، اس کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم لوگ خود ہی پکڑ لو، اس کے ہاتھ کو پکڑو، ورنہ یہ خود مارا جائے گا، سب کے سب مارے جاؤ، کیونکہ جب پتھر آئے گا خاندان پہ تو آپ کا سر نہیں پھوٹے گا، سب کے سب پھوٹو گے۔ اس پر ابو طالب نے کہا اللہ کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے نا اپنے چچا کے لیے، اور اس کا جائزہ یہ ملے گا، اس کا انعام میں ملے گا کہ ابو طالب کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ بہرحال ابو لہب نے اس وقت مخالفت کی، ابو طالب نے اس وقت بھی آپ کی آرگیومنٹ جو چل رہا تھا، تو ابو لہب نے کہا کہ اس کا ہاتھ پکڑو ورنہ بڑا مسئلہ ہوگا، پورا خاندان تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ ابو طالب نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، چلو اپنے مشن کو لے کر کے چلو آگے جاؤ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح سے اطمینان کر لیا، آپ سیٹسفائی ہو گئے، تو اللہ کے دین کی تبلیغ کے دوران ابو طالب ان کی حمایت کریں گے، یعنی یہ آپ کو یقین ہو گیا کہ بھئی ٹھیک ہے، دنیا مخالفت کرے، لوگ بغاوت کریں، لیکن میرے جو یہ چچا ہے ابو طالب، یہ میرے ساتھ کھڑا رہے گا۔ جب آپ نے کنفرم کر لیا تو ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا پر چڑھ گئے اور یہ آواز لگائی یا صباحا، ہائے صبح، یہ پکار سن کر قریش کے قبائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے، اور آپ نے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اپنی رسالت، یوم آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی، کہا کہ ایک اللہ تعالیٰ کو مان لو، کہو لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کو مانو، اور اس بات کی بھی گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یوم آخرت کے اوپر ایمان لاؤ۔ اس واقعے کا ایک ٹکڑا صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور آواز لگائی اے بنی فہر، اے بنی عدی، یہاں تک کہ سب کے سب اکٹھا ہو گئے، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی خود نہ جا سکتا تھا تو اس نے اپنا قاصد بھیجا کہ جاؤ بھئی آواز آ رہی ہے، قبیلوں کو پکارا جا رہا ہے، جاؤ مسئلہ کیا ہے۔ اگر ہمارے یہاں کوئی دعوت دیتا ہے اور اگر وہ خاص طور سے بڑا آدمی ہوتا ہے تو کوشش کرتے ہیں گھر والے خود چلے جائیں، لیکن اگر نہیں جا سکتے ہیں تو گھر میں کسی بچے کو بھیج دیں، کم سے کم وہاں حاضری درج ہو جانی چاہیے کہ ان کے گھر سے کوئی آیا تھا۔ تو یہ آواز بڑی اہم تھی، پکارنے والا بھی بڑا اہم تھا، امین اور صادق اور اچھا کام کرنے والا، غریب اور مسکینوں کی مدد کرنے والا، یہ ساری صفات کا حامل آج بلا رہا ہے۔ چلے بات کیا ہے، یہاں تک کہ قریش کے سارے لوگ آ گئے، ابو لہب بھی آ گیا۔ ابو لہب کو تو پورا بیک گراؤنڈ پتا تھا نا کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یہ بتاؤ
اگر میں یہ خبر دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ لوگوں یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ خبر دوں کہ یہ جو پیچھے وادی ہے اس میں شہسواروں کی ایک جماعت ہے، ایک لشکر جرار ہے جو تم پر چھاپا مارنا چاہتی ہے، تمہیں قتل کرنا چاہتی ہے، تمہیں اس صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتی ہے، تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں ہاں ہم نے آپ پر سچی کا تجرمان مجربنا کا کذبا او موجدنا کا کذبا او کما قال، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے تو آج تک سچ ہی بولتے ہوئے پایا ہے، تو ہم کیسے کہتے کہ نہیں ایسا نہیں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ پر سچی کا تجربہ کیا ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کا اٹینشن کھینچ لیا، سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گئے اور سب بیک مطلب بغور سننے کے اللہ کے رسول کو سننے لگے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، تم نے میری بات کو مان لیا کہ بھئی میں اگر کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے اس وادی میں ایک لشکر جرار ہے، خطرناک لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ کر کے تمہیں ختم کر دے گا، تم میری بات کو مانتے ہو کہ ٹھیک ہے میں مان جاؤں گا، تو آؤ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک سخت عذاب آنے والا ہے، اس سے پہلے میں تمہارے اوپر بھیجا گیا ہوں، اور تم ان بتوں کی جو پوجا کرتے ہو نا ان سے اپنے آپ کو باز آ جاؤ، یہ کچھ نہیں کرنے والے ہیں۔ اس پر ابو لہب نے کہا تو سارے دن غارت ہو، تب لک علی ھذا جمعتنا، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا اس نے سارے دن غار تو نے ہمیں اسی میں مطلب اس نے کہا کہ تو نے میرا ٹائم برباد کیا ہے، تو اس کو یہی بتانا تھا، یعنی اس کو اتنا بڑا معاملہ بتا دیا، اس نے آواز لگا دی جس آواز کو سن کر کے پورے مکہ کے لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں، اور تو نے یہی بتانا تھا، اور اس کے لیے تو نے ایسی تمہید بھی مانی، ایسا مقدمہ بھی باندھ دیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابی لہب تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی، ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہو اور وہ خود غارت ہو جائے، اور ایسا ہی ہوا، غارت ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اس واقعے کا ایک اور ٹکڑا امام مسلم نے اپنی صحیح کتاب میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب آیت وانذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار لگائی، یہ پکار عام بھی تھی اور خاص بھی تھی۔ آپ نے کہا اے جماعت قریش اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے بنی کعب اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے محمد کی بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، کیونکہ میں تم لوگوں کو اللہ کی ظلم سے بچانے کا کچھ اختیار نہیں رکھتا، البتہ تم لوگوں سے نسب و قرابت کے تعلقات ہیں جنہیں وہ باقی اور تر و تازہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس واقعے سے کیا سمجھ آتا ہے؟ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو مخاطب کیا جو آپ کے لخت جگر، نور نظر، کلیجے کا ٹکڑا ہے، اس سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو۔ آج شرک و بدعات کے جو بازار گرم ہیں ہمارے ملکوں میں، ہر 10 کلومیٹر کے اوپر لوگوں نے مزار بنا رکھے ہیں، لوگوں کے اپنے پیر ہیں، وہاں وہ لوگ مرید ہوتے ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے نہ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، آؤ ہم سے مرید ہو جاؤ، ہم تمہارا حساب کتاب کروا دیں گے۔ نبی کہہ رہا ہے اپنے لخت جگر سے، کہہ رہا ہے کہ بیٹا جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا، ہاں دنیا کے بارے میں ہے کہ دنیا کے جو معاملات ہیں، جو امور ہیں، وہ نصب کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائی اور دوستوں، اس آواز کی گونج اب مکے کے چاروں طرف سنائی دے رہی تھی۔ آپ یہ کہہ لیجئے کہ جیسے بریکنگ نیوز چل گیا۔ ہمارے ملکوں کی جو میڈیا ہے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بناتی ہے نا، یہ میڈیا کا ہمیشہ یہی دور رہا۔ آج کل الیکٹرانک میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، اس زمانے میڈیا تھی، لوگ میڈیا ہوا کرتے تھے اس وقت۔ آج بھی کچھ لوگ میڈیا ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار اس سے کوئی بات نہ کرنا، پورا BBC ہے وہ، تو ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مکے کے چاروں طرف گونجنا شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اور حکم نازل ہوا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کھول کر کے بیان کر دیجیے اور مشرکین سے رخ پھیر لیجیے، کچھ بھی کریں ان کی فکر نہیں کرنا، کرو کام اپنا، چلو تم اپنا کام کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول نے کوہ صفا میں بلایا، لوگوں کے سامنے رکھا اپنی بات کو، یہ بات مکہ اور مکہ کے ارد گرد پھیل گئی،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت نازل فرمائی فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کر دیجئے، کھول کھول کر کے بیان کیجئے اور مشرکین سے رخ پھیر لیجئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے خلاف مورچہ کھول دیا، کھل کر کے سامنے آ گئے اور بتوں کی حقیقت اور قدر و قیمت کی واشگاف کرنا شروع کر دیا۔ آپ مثالیں دے دے کر کے سمجھاتے کہ یہ کس قدر عاجز ہیں، یہ آپ کی بات کو نہیں سن سکتے ہیں، ان سے آپ کیسے مانگ سکتے ہیں؟ یعنی آپ کیسے اس شخص سے مانگ سکتے ہیں جو آپ کی بات کو نہ سن سکتا ہو، جس کے اوپر کوئی مکھی بیٹھ جائے اس کو بھگا نہ سکے، کوئی آ کر کے اس کے اوپر پیشاب کر دے، پاخانہ کر دے، وہ ہٹ پٹ نہ کر پائے، کیسے اس کے پاس تم لوگ جاتے ہو، کیسے اسے پوچھتے ہو اور ان کو اپنے اور اپنے رب کے بیچ میں وسیلہ بناتے ہو؟ یہ کس قدر کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ کیونکہ آپ جب مکہ والوں کے حالات پڑھیں گے اور جب ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہاں ان کے پاس کیوں جاتے ہو، تو دیکھو وہ لوگ ان کو پوچھتے نہیں تھے۔ جب اللہ کے رسول نے ان سے کہا ان کو نہ پوچھو، ایک اللہ کو پوچھو، تو انہوں نے کہا کہ وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم کہاں ان کو پوچھتے ہیں، ہم تو انہیں بیچ میں وسیط بنا رہے ہیں کہ یہ ہماری بات کو اللہ تک پہنچا دیں گے کیونکہ یہ مقرب بندے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھایا، بتایا، کچھ لوگوں نے آپ کی بات کو مان لیا، کچھ لوگ سرکشی پر اتر آئے، غضبناک ہو گئے، بہت ساری چیزیں ہوئی اور ہوتی رہی۔ اب جب یہ ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لوگ سننے لگے، سمجھنے لگے، ساری سب کچھ چیزیں ہونے لگی، اب قریش اٹھ پڑے، انہوں نے کہا کہ یہ بیٹھ کر کے معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ غیر اللہ کی الوہیت کے انکار اور رسالت و آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اس رسالت کے حوالے کر دیا جائے۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں اور جو دعات ہیں وہ یہی آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو آج کل کے لوگ ہیں اور جو پہلے کے لوگ تھے، آج کل بڑا آسان ہے نا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، عبداللہ نام ہے، عبد الرحمن نام ہے، خالد نام ہے، محمود نام ہے، اور بڑے مسلمان ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہی نہیں جانتے ہیں، لیکن وہ قریش تھے، وہ عربی زبان کے ماہر تھے، ان کو پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ یہ کیا کہلوا رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، یہ ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے ہم سے۔ تو وہ سب کچھ جانتے تھے کہ اگر ایسا ہم نے کر دیا تو اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دینا پڑے گا، اور ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اسی لیے ان کی طبیعت اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کا معنی جانتے تھے، سب کچھ جانتے تھے۔ اچھا، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ جو بت ہیں نا، یہ بت مختلف قسم کے بت ہیں اور ان کے اپنے کام الگ الگ ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کو دعوت تک پھیلائی اور ان سے کہا کہ دیکھو یہ دنیا کا جو نظام اور سسٹم اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے اور دنیا کا سارا کام تو اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے بھائی، تو تم کیوں 360 بتوں کو رکھ کر کے خواہ مخواہ ان کے پیچھے پڑے ہو یار، چھوڑو ان کو، آؤ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف، پکارو ایک اللہ تعالیٰ کو، مانگو ایک اللہ تعالیٰ سے، وہی جب کچھ دینے والا ہے تو کیوں متھا پاچی کر رہے ہو؟ انہوں نے کیا کہا، اجعل الالہۃ الہا واحدا، اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو اتنے معبودوں کو چھوڑ کر کے تم نے کہا کہ ایک معبود کو پوجا کرو، اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء، یہ تو بڑی عجیب و غریب بات کر رہے ہو بھائی، 360 بت ہیں، ان کے اپنے کام بٹے ہوئے ہیں، ان کا اپنا مشغلہ ہے، ان کا اپنا شغل ہے، اور لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، ہر قبیلے کے الگ الگ بت ہیں، تو کہاں کہہ رہے ان کو چھوڑ دو بھائی، اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیے، سری چلتے رہے، پھر جہری چلتے رہے، اور پھر جہری اللہ کے رسول نے دعوت کا آغاز کیا تو اس کے اندر بڑی پریشانیاں آئیں، لیکن تمام مصیبتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے سے لگاتے رہے۔ اب چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب یہ امان دے چکے تھے، یہ وعدہ دے چکے تھے کہ بیک اب میرا ہے،
پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اشراف قریش سے چند آدمی، اب دیکھو یہ معاملہ بڑا طول پکڑ گیا، چاروں طرف جہاں ہوتی بات ہوتی محمد کی کہ محمد یہ کہہ رہے ہیں، محمد یہ کہہ رہے ہیں، محمد یہ کہہ رہے ہیں، کوئی کہتا کہ محمد کی بات صحیح ہے، کوئی کہتا کہ محمد کی بات صحیح نہیں ہے، مطلب مختلف قسم کے لوگ ہو گئے، کچھ آپ کے فیور میں بات کر رہے ہیں، کچھ آپ کی بغاوت میں بات کر رہے ہیں۔ تو یہ جو قریش مکہ جنہوں نے شروع میں بہت زیادہ بھاؤ نہیں دیا تھا، وہ بڑے فکر مند ہو گئے، یہ کیا مسئلہ ہو گیا بھائی، شروع سے قدم نہیں لگا کہ آج دیکھو پورے مکہ میں گونج ہے محمد 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 محمد، کسی بھی نقطہ پہ جاؤ تو محمد ہے، کوئی محمد کا فیور کرنے والا ہے، کوئی محمد کی بغاوت کرنے والا ہے، کوئی کہتا ہو سکتا ہے میں بھی صحیح ہو غلط ہوگی، تو طرح طرح کے لوگ آ گئے ہیں۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ایک ٹیم اللہ کے ابو طالب کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ابو طالب دیکھو آپ کے جو بھتیجے ہیں نا وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے دین کی عیب کرتے ہیں، کیا ہے یہ کون سا دین ہے، بت ہیں، چڑھاوا کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، مکھی بیٹھ کے بھگا نہیں پاتے ہیں، یہ ہماری عقلوں کو کہتے ہیں سب پاگل لوگ ہیں، ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہتے ہیں کہ وہ بڑے گمراہ تھے، یہی ایک اچھے، لہٰذا یا تو آپ انہیں اس سے روک دیں۔ انہوں نے کہا ایک ٹیم آئی، جیسے آج کل بھی ہوتا نا کہیں کسی بڑے آدمی سے ملنے کے لیے انڈیویجولی نہیں جایا جاتا انفرادی طور پہ، بلکہ ٹیم جاتی ہے، اس کا ایک اثر ہوتا ہے، تو مختلف قسم کے لوگ جو اصل وصول کرنے والے ہوتے ہیں وہ آئے، قریش تھے، اور انہوں نے کہا کہ ایسی ایسی بات ہے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، بلکہ ہمارے باپ دادا کو بیوقوف کہتے ہیں، انہیں گمراہ ٹھہراتے ہیں، اور ہم لوگ بھی کہتے ہیں عجیب و غریب گمراہ فرقہ ہے، تو یا تو آپ انہیں روک دیں۔ بھائی انہوں نے آپشن رکھا، یا تو آپ انہیں روک دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں، پھر ہماری آر اور پار کی لڑائی ہوگی۔ انہوں نے کہا تو ہمارے بیچ میں سے ہٹ جائیں، یا تو اس بندے کو سمجھا دیں کہ ایسی حرکتیں نہ کریں، کیونکہ آپ بھی ہماری ہی طرح ان سے مختلف دین پر ہیں، یعنی آپ بھی دین عبد المطلب پر ہیں، اس کے دین کو نہیں مانتے ہیں، تو آپ تو ہمارے فیور میں ہیں، ہمارے ساتھیوں میں سے کہاں اس کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم ان کے معاملے میں آپ کے لیے بھی کافی رہیں گے، یعنی کہ چھوڑ دو باقی ہم لوگ نپٹ لیں گے، ایسے اس کا مطلب ہے کہ چھوڑ دو راستہ باقی ہم لوگ نپٹ لیں گے۔ اس کے جواب میں ابو طالب نے نرم بات کہی، سختی نہیں کی، اور رازدارانہ لب و لہجے میں اختیار کیا، چنانچہ واپس چلے گئے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، جو ہے ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں، ہم بات کر لیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پرانے راستے پر رواں دواں رہے، اور اللہ کا دین پھیلاتے رہے، اور اللہ کی تبلیغ کرتے رہے۔ تو یہ ابو طالب جو ہے دین عبد المطلب پر ہونے کے باوجود بھی اپنے بھتیجے کا اس قدر سپورٹ کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ سپورٹ کام نہیں آیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ التوحید، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، اور اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت کرنا۔ باقی دنیا میں آپ بہت زیادہ نیک کام کر لو، بہت زیادہ نیک کام کر لو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رسالت کا صحیح طور سے آپ نے اقرار نہیں کیا ہے، رسالت جن چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہے، ڈیمانڈ کر رہا ہے، آپ نے پورا نہیں کیا ہے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مسجد میں 24 گھنٹے بیٹھے رہو، طواف پہ طواف کرتے رہو، عمرے پہ عمرے کرتے رہو، حج پہ حج کرتے رہو، روزے پہ روزہ رکھو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ضروری ہے کامیاب ہونے کے لیے کہ یا اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں شریک نہ ٹھہراؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رسول مانو۔ رسول یہ مانا کر کے کہ آپ رسول ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، جو دین مقبول ہے، محبوب ہے، وہی دین اسلام ہے۔ اللہ کے رسول جو بتا کر کے چلے گئے ہمیں ماننا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا اسے رک جانا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی کیچڑ اچھاڑتا ہے تو ہم اس کا ڈیفنس کرنا ہے، ساری چیزیں ہوں گی، تب آپ جا کر کے کہیں سچے اور پکے مسلمان مانے جائیں گے۔ اور اب انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھ،
اپنے دین پر زندہ رکھ، قرآن اور حدیث پر چلنے والا بنا، اور ہمیں سچا پکا محب رسول بنا. ہم اپنی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزاریں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا.